الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ مبارک چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے. 2 عشرہ کو ہم اور آپ نے بآسانی گزار دیے ہیں. 1 عشرہ کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. انسان ان کی قدر کر لے، کچھ دن کے بعد یہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی. اخیر عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اخیر عشرے کے اندر فضیلت کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اخیر عشرے میں ایک عمل اعتکاف کا عمل ہے. اعتکاف نہ تو شروع عشرے میں نہ بیچ کے عشرے میں انسان بیٹھتا ہے، اخیر عشرے میں بیٹھتا ہے. اسی لیے اخیر عشرے کی فضیلت زیادہ ہے. دوسری وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ اس اخیر عشرے میں ایک شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے. اسی وجہ سے آخری عشرے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. یہ 3 وجہ ہے کہ جس کے بنا پر آخری عشرے کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آخر عشرے میں ایک عمل شب قدر کی ہے، اس پر بات کرنی ہے. آج امت اس عمل کو چھوڑ دیا ہے. انسان شب برات میں بہت شوق سے جاگتا ہے اور جاگنا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے. لیکن حق بات یہ ہے کہ شب برات کی حدیث کے اندر تذکرہ تو ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے. لیکن شب قدر وہ رات ہے، وہ عظیم رات ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مستقل ایک سورت القدر کے نام پر نازل فرمایا ہے.
جو اس بات کی واضح نشانی اور دلیل ہے کہ یہ لیلۃ القدر اور شب قدر یہ عظیم الشان رات ہے۔ اگر امت کو معلوم ہو جائے، اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے تو ہر انسان یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ وہ رات مجھے مل جائے، وہ رات مجھے حاصل ہو جائے۔ اس قدر یہ عظیم الشان رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کو کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور یہ رات اس قدر عظیم الشان رات ہے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل امین اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہر بھلائی اور خیر کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے۔ صبح صادق کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورۃ القدر ہے، شب قدر کی عظمت پر یہ سورت ہے۔ یہاں پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے؟ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے وہ عبادت کرتا تھا، 1000 مہینے رات میں عبادت کرتا تھا اور دن میں جہاد کرنے کے لیے وہ جاتا تھا۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق پوری زندگی اس نے جہاد کیا ہے، 1000 مہینے اس نے جہاد کیا ہے۔ پیغمبر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینے اس نے عبادت کی ہے، جہاد کیا ہے، تو صحابہ کو یہ رشک ہوا، صحابہ کو یہ حیرت ہوئی، اے کاش کہ مجھے بھی یہ چیزیں نصیب ہو جائے، مجھے بھی یہ چیزیں مل جائے تو ہم بھی عبادت کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کر کے اس امت کو دے دیا کہ تمہاری عمر تو اتنی نہیں ہے، تمہاری عمر تو 50 سال ہے، 60 سال ہے، اس سے زیادہ 70 سال ہے، 100 سال ہے، تمہاری عمر زیادہ تو نہیں ہے، لیکن میں ایک سورت ایسی دے رہا ہوں، میں ایک آیت تمہیں دے رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں، اگر وہ رات تم اپنا لو اور اس رات میں عبادت کر لو تو اس مجاہد اور اس عبادت کرنے والے کے مقام و مرتبہ کو تم پہنچ سکتے ہو۔ تمہاری عبادت ایک رات کی ہوگی لیکن رب العالمین اس کا ثواب 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ تم نے ایک رات عبادت کی ہے لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ تم نے ایک رات نہیں بلکہ تم نے 1000 مہینے کی عبادت کی ہے۔ اور یہ 1000 مہینہ یہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے۔ جس نے شب قدر کی ایک رات عبادت کی ہے گویا اس نے 83 سال 4 مہینہ اس نے عبادت کی ہے۔ اتنا عظیم الشان رات ہے، اس قدر اہمیت کے حامل ہے، لیکن ہم اور آپ جو ہے اس مبارک رات کو جاگتے بھی نہیں ہے، نہ جاگنے کا شوق ہے، نہ جاگنے کے لیے ہمارا دل بے چین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں
کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی میں جو شب قدر آتا تھا آپ کا معمول کیا تھا، آپ کا عبادت کا انداز کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب ماہ مبارک کا آخر عشرہ داخل ہوتا تھا، شد میزرہ، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط سے باندھ لیتے تھے، اشارہ اس بات کی طرف ہے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں وہ عبادت نہیں کرتے تھے جس قدر اہتمام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے میں عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی آخر عشرے کی شب قدر میں خود بھی آپ بیدار ہوتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی بیدار کراتے تھے، اٹھو شب قدر ہے، اٹھو لیلۃ القدر ہے، عبادت کرو عبادت کرو۔ آج ہم اپنے نہ خود ہم جاگتے ہیں نہ گھر والوں کو جاگنے کی تلقین کرتے ہیں، جب دین کی بات ہو، جب دین کا مسئلہ ہو تو ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اگر بات دنیاوی زندگی کی ہے تو سب کو فکر ہے، تمام لوگوں کو اپنی جو ہے اہلیہ اور بیوی کا فکر ہے، تم روزہ نہیں رکھو، تمہارا روزہ رکھنے کی وجہ سے ارے کمزوری محسوس ہوگی، ادھر بیوی کہتی ہے آپ تو بیمار رہتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں، فکر تو سب کو ہے دنیاوی زندگی میں، لیکن کیا کسی کو یہ فکر لاحق ہوئی یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے، مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرے، کیا کسی کو یہ ہمت اور یہ توفیق ہے، کیا کوئی اللہ سے یہ مانگتا ہے کہ اتنا عظیم الشان رات ہے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس رات عبادت کرنی چاہیے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق انسانوں کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ کب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور پھر یہ آخر عشرے میں یہ ہوتا ہے، اور آخر عشرے میں تاک راتوں میں یہ آتا ہے، تاک رات، یہ شب قدر جو ہے تاک راتوں میں یہ آتی ہے، یہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بتا دی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ شب قدر کی تعین کرنے کے لیے بتلانے آ رہے تھے کہ شب قدر کون سا دن ہے، وہ کون سی تاریخ ہے، اللہ کے نبی بتلانے کے لیے آ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہمیں بتلانے کے لیے آ رہے تھے کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے۔ جب اللہ کے نبی آ رہے ہیں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دونوں کو دیکھا لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے تو میں بھلا گیا کہ شب قدر کب ہے، کس دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعین کو اٹھا لی ہے، اور اس تعین کو اٹھانے میں بھی حکمت ہوگی، یہ حکمت یہی ہے کہ اگر متعینہ طور پر یہ بتا دیا جاتا کہ شب قدر 20 تاریخ کو ہے، 21 تاریخ کو ہے، تو انسان ایک رات عبادت کرتا، باقی رات وہ آرام سے سوتا، اور پھر آرام سے وہ شاپنگ کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اس لیے اس میں حکمت یہ تھی اللہ نے اسے اٹھا لی ہے تاکہ انسان صرف ایک رات عبادت نہ کرے بلکہ پورا آخر عشرے میں عبادت کرے، اور آخر عشرے میں تاک راتوں میں عبادت کرے۔ یہ حکمت تھی، یہ مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لی ہے۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دو آدمیوں کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر ہم سے بھلا دیا گیا۔ آج جا کر کے دیکھیے مارکیٹوں کے اندر، اور جا کر کے دیکھیے دکانوں کے اندر، ہزاروں لوگ
لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہزاروں لوگ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے انہیں روزہ لگ گیا ہے۔ کیا روزہ لگنے سے انسان گالی دیتا ہے؟ کیا روزہ لگنے سے انسان گالی گلوچ دیتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے؟ کیا روزہ لگنے سے آپس میں لڑائی کرتا ہے؟ کیا روزہ لگنے سے ایک دوسرے کو ناجائز طریقوں سے استعمال کرتا ہے؟ کیا روزہ لگنے سے لوگ جو ہے لوگوں کے جذبات کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ کرتا ہے؟ کیا روزہ لگنے سے انسان کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ بلکہ روزہ لگنے کا مطلب یہ ہے تم اپنے اوپر صبر کرو، اپنے اوپر اپنے دل کو سامنے بٹھا کر کے سمجھاؤ کہ یہ روزہ ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ یہاں پر اسی کے مطابق اپنے آپ کو سمجھائیے جس طریقے سے شریعت نے ہمیں بتایا ہے، جس طریقے سے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ شب قدر کب ہے؟ یہ اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے۔ 21 رات، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ طاق راتیں کہلاتی ہے۔ یہ راتیں اگر مل جائے تو انسانوں کو عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضری میں پیش خدمت کر دینا چاہیے۔ یہ رات ایسی رات ہے، اللہ کے نبی کی امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ راتیں عطا نہیں کی گئی ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی امت کو لے لیجئے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی امت ہو یا شیث علیہ السلام کی امت ہو، کسی بھی امت کو یہ راتیں نہیں دی گئی ہے، یہ امت محمدیہ کو یہ شب قدر عطا کی گئی ہے تاکہ میری امت ہر معاملے میں ہر انسان سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ انسان اگر شب قدر میں، انسان اگر لیلۃ القدر میں نمبر 1 اس کا ایمان بھی ہے اور وہ ثواب کی نیت کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان، جس انسان کے اندر ایمان کامل ہے اور جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جو انسان قدر میں جاگتا ہے، عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ شب قدر کی عظمت کی دلیل ہے، لیلۃ القدر کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس سے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں جس قدر گناہ ہوئے ہیں، اگر انسان کا گناہ معاف ہو جائے، اگر انسان کی زندگی میں نیکی ہی نیکی لکھ دی جائے تو انسان کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان یہ کوشش یہ کرے کہ ہماری زندگی کے اندر اتنی شب قدر کو ہم نے پار کر دیا ہے، ایک نہیں 10-20 شب قدر ہماری زندگی میں آئی، لیکن ایک رات ہم نے جاگی ہے۔ ہر آدمی سوچ لے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میری زندگی میں کس قدر شب قدر آئی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق تک نہیں دی ہے ایک رات بھی جاگ کر کے اللہ رب العالمین کو منا لے، ایک رات جاگ کر کے اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھ لے، ایک رات جاگ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر لے، ایک رات جاگ کر کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، ایک رات جاگ کر کے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، ایک رات جاگ کر کے تہجد پڑھ لے، ایک رات جاگ کر کے تمام ایک کام کر لے۔ کبھی ہم اور آپ نے سوچا تک نہیں ہے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی میں جتنی مرتبہ شب قدر آئی ہے، ہر ایک راتوں کو انہوں نے جاگا ہے، بیدار ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنا تعلق کو جوڑا ہے۔ آج امت کا جائزہ لیجئے، آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، حال یہ ہے کہ جب باری آتی ہے شب قدر کی، جب باری آتی ہے لیلۃ القدر کی، تو ہم نظر کہاں آتے ہیں؟ ہم نظر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ماں اور بہنیں جس نے پورا سال گھروں میں
لیکن آج وہ بھی مارکیٹوں کا زینت بنتی ہوئی نظر آتی ہے. جس نے پورا سال گھر میں رہی ہے آج وہ بھی شاپنگ کرتے ہوئے ہر طریقے سے نظر آتی ہے. اور یہ بات کہی جائے کہ آج جو ہے وہ جس طرف بھی آپ جائیے صرف شہر رانچی کی بات نہیں ہے، آپ جس طرف بھی نظر دوڑا لیجئے کیا کوئی انسان نظر آئے گا، کیا کوئی عورت نظر آئے گی، کیا کوئی بوڑھا یا جوان نظر آئے گا کہ جس کی زندگی میں لیلۃ القدر آیا ہو، جس کی زندگی میں شب قدر آئی ہو اور وہ اس رات میں عبادت کی ہو؟ کوئی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہم نے سمجھا یہ ہے آخر عشرہ تو شاپنگ کا عشرہ ہے، آخر عشرہ تو کپڑا خریدنے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ تو بال بچوں کو لے کر کے گھمانے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ تو راتوں کو جاگنے کا عشرہ نہیں ہے بلکہ جا کر کے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا عشرہ ہے، آخر عشرہ تو غیر محرموں کو جا کر کے دیکھنے کا عشرہ ہے. ہم نے 20 دن ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کی ہے، ہم نے روزہ رکھا ثواب ملا، ہم نے تراویح پڑھی ثواب ملا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ہمیں ثواب ملا، صدقہ کیا ثواب ملا، خیرات کی ہے ثواب ملا ہے، مسکینوں کا تعاون کیا ہے ثواب ملا ہے، درود پاک کا اہتمام کیا ہے ثواب ملا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے ثواب ملا ہے، تمام نیک کام کیے ہیں ثواب ملا ہے. لیکن ہم اخیر عشرے میں شاپنگ کے بہانے سے 20 دن کا نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، بآسانی ہلاک کر دیتے ہیں. کہاں چلا گیا روزے کا ثواب، کہاں چلی گئی وہ اجرت، کہاں چلا گیا وہ ثواب تراویح کا، کہاں چلا گیا وہ ثواب راتوں کو جاگنے والا، کہاں چلا گیا وہ ثواب جو آپ نے قرآن کریم کو پڑھ کر کے جو ثواب ملا تھا. ایک چٹکی میں آپ نے تمام نیک کام کو ضائع کر دیے ہیں. آپ نے شاپنگ کے بہانے سے گیا ادھر غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی تمام نیکیاں 20 دن کا ختم ہو گیا ہے. آپ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں ادھر آپ نے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ہلاک ہو گئی ہے. ادھر آپ شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط مال بیچ رہے ہیں اور قیمت سے زیادہ مالوں کی قیمت لگا کر کے بیچ رہے ہیں. وہ کہاں چلی گئی نیکی، وہ کہاں چلا گیا ثواب جو آپ نے 20 دن کیے تھے؟ 20 دن کرنے کے بعد صرف اخیر عشرے میں آپ نے آ کر کے تمام نیکیوں کو ضائع کر دیے ہیں، تمام اعمال کو آپ نے بیکار کر دیا ہے. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہمیں نیکیاں ملی ہے، جو کچھ ہمیں اجر ملا ہے، جو کچھ ثواب ملا ہے، اسے ہم جا کر کے اخیر عشرے میں نہ گوائیں بلکہ انہیں محفوظ رکھ لے، ان کو سنبھال کر رکھ لے اور یہ کوشش کرے کہ اخیر عشرے میں ہماری نگاہ محفوظ رہے، اخیر عشرے میں ہماری زبان محفوظ رہے، اس اخیر عشرے میں ہم دوسرے کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، ہر وقت اللہ رب العالمین کو سامنے رکھے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں لوگوں کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی ہے، اس نیکیوں کو ہلاک نہیں کر سکتے ہیں، برباد نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہوگی، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہوگی، اخیر عشرے میں اخیر عشرے کو آپ شاپنگ کا عشرہ نہ بنائیے، اخیر عشرے میں آپ بلکہ کپڑے کی باری ہے تو آپ رمضان المبارک کے آمد سے پہلے اس کا انتظام کرنا چاہیے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے انسان ساری چیزوں کو کر کے اور آخر عشرے میں تو اپنے آپ کو عبادت کرنے میں لگا دینا چاہیے. لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، آج تمام نوجوانوں کو جائزہ لیجئے، کچھ کام نہیں ہے. ہلڑ بازی کرنے کے لیے آپ کو سڑکوں میں نظر آئیں گے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے لوگ مین روڈ میں اور یہاں اور وہاں نظر آئیں گے. تمہاری زندگی میں جو تو نے نیکی کمائی تھی روزہ رکھ کر کے، جو تو نے ثواب کمایا تھا تم نے راتوں کو جاگ کر کے،
جو تو نے اجر کمایا تھا تراویح پڑھ کر کے تو نے کہاں گوا دی ہے، تو نے کہاں ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے انسان سوچے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، کہاں کھڑے ہو گئے ہیں۔ آمینہ کے لال نے ہمیں کہاں کھڑا کیا تھا، ہمیں کیا بتایا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم نے پوچھ لیا پیارے آقا سے کہ اے رسول خدا، اگر ہمیں شب قدر مل جائے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے لیلۃ القدر کا تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری تو ذات تو یہ ہے تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، فاعف عنا، ہم سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں تو اس گناہوں کو معاف کر دے۔ تو انسان شب قدر میں اس دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اس دعا کو سامنے رکھ کر کے ہر موقع پر اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اپنے مسئلوں کا حل ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے مانگے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ چند دن رہ گئے ہیں، انسان اس کو قیمتی بنا لے اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے انسان توبہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے، پروردگار عالم جو تو نے ہمیں مہمان بھیجا تھا، ہم نے تم اس مہمان کی قدر نہیں کی ہے، تو نے رمضان المبارک کی شکل میں مہمان آیا تھا، چند دن رہا لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، ربا معاف کر دیجئے اور مجھے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے، وہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دیجئے، وہ عمل کرنے کا شوق ہمیں عطا کر دیجئے جو اللہ کے نبی نے جس انداز سے کیا تھا۔ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، یہ دعا سیکھنے کی ضرورت ہے، تو لہذا ہر انسان شب قدر کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو راتوں میں جاگے۔ جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو جاگنا نہیں آتا ہے رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تراویح پڑھ کر کے 4 رکعت 6 رکعت تہجد کی نیت سے انسان پڑھ لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جب انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے اس وقت انسان پہلے اٹھے 4-6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، کچھ اور ذکر و اذکار کر لے۔ اللہ رب العالمین کے ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین شب قدر کا ثواب عطا فرما دے گا، اللہ رب العالمین شب قدر کا اجر آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے ضرور کوشش کرے کہ اس اخیر عشرے میں ہمارا تعلق زیادہ جڑ جائے، اس اخیر عشرے میں ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے، اس اخیر عشرے میں درود پاک کا بھی اہتمام ہو، اس اخیر عشرے میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معافی مانگے۔ ہماری زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں، خلوت میں ہمارا گناہ ہے، جلوت میں ہمارا گناہ ہے، ہمارے گناہوں تو اتنے ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے آسمان لرزا ہوا ترسا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے زمین اجازت مانگتی ہے، رب اجازت دے انہیں ہلاک کر دے، ہمارے گناہوں اتنے ہیں، پہاڑ اجازت مانگے، ربا آپ اجازت دے انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر کے رکھ دیا جائے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے فرشتوں کا صبر لبریز ہو چکا ہے، ہمارے گناہ اس قدر ہے کہ اس نیلی آسمان کو ہم نے رنگین کر دیا ہے، ہمارے گناہ اتنے ہیں زمین کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا ہے۔ تو پھر جب ان تمام گناہوں کا مسئلے کا حل اللہ کے نبی نے فرما دیا، شب قدر تمہیں مل رہی ہے، لیلۃ القدر تمہیں مل رہی ہے، اس رات میں جاگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے تمام مسائل کا حل اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اس لیے ہم اور آپ تمام لوگ مل کر کے یہ کوشش کریں اس اخیر عشرے میں کم سے کم ہمارا شاپنگ کے لیے جانا ہو، کم سے کم انسان جو ہے گناہوں کی طرف جائے، انسان کوشش کرے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، نہ آنکھ کا گناہ ہو، نہ جو ہے ہاتھ کا گناہ ہو، نہ پاؤں کا گناہ ہو، تمام گناہ
گناہوں سے بچ جائے اور جو نیک اعمال ہم نے 20 دنوں میں کیے ہیں اس کو محفوظ رکھ لے۔ آخر بات یہ ہے کہ اس صدقۃ الفطر کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ صدقۃ الفطر ہم اور آپ کیوں دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ صدقۃ الفطر کیوں واجب ہے ہم پر؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ صدقۃ الفطر اس لیے واجب کیا جاتا ہے کہ انسانوں نے جو روزہ رکھا ہے اس روزے کے اندر جو کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقۃ الفطر کا حکم جو ہے واجب قرار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے جہاں پر خوشی میں، عید کی خوشی میں ہم لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، تو ہمارے غریب بھائی، یتیم جو ہے، بیوہ جو ہے، مسکین جو ہے، بے آسرا جو ہے، جو بے سہارا جو لوگ ہیں، ان کی خوشی میں بھی ہم شریک ہو سکے، ان کا تعاون کرے، ان کا دیکھ ریکھ کرے۔ ان دو وجہوں سے صدقۃ الفطر واجب ہے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، بہت سارے بہنیں وہ ہیں جو رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہوگی کہ میرے بچوں کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک کاش میں کوئی کپڑے کا انتظام کر دے۔ بہت ساری بہنیں تہجد میں دعائیں کر رہی ہوگی کہ میرا شوہر نہیں ہے، ایک کاش ان بچوں کا، بچیوں کا کوئی ایک جوڑا، کوئی ایک سیٹ لا کر کے دے دے۔ لیکن ہم اور آپ ہیں نہ صدقۃ الفطر کا اہتمام کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم مالدار ہیں کوئی بات نہیں، وہ غریب ہے، وہ غربت میں مر جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کا تعلیم نہیں ہے، یا آمینہ کا لال کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر جگہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا سبق دیا جاتا ہے۔ ابھی عید جو آنے والی ہے، صدقۃ الفطر کیوں ہے؟ تاکہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ تم جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو کبھی تم نے غریب کو دیکھا، کبھی تم نے مسکین کو دیکھا، کبھی تم نے پاس پڑوس میں دیکھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تم نے کھانے کا انتظام کیا، تم نے کپڑوں کا انتظام کیا، تم نے رہنے کا مکان کا انتظام کیا، تم نے اس کی خوشی میں تم نے شامل ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یتیم کا کفالت کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا وہ اس طریقے سے رہے گا، یعنی میرے ساتھ رہے گا۔ وہ انسان جو کسی بے آسرا کا آسرا بن جائے، کسی غریب کا کام آ جائے، اصل چیز یہی ہے۔ پیسہ اصل چیز نہیں ہے، مالدار تو بہت ہے لیکن دلدار نہیں ہے، مال بہت ہے لیکن دل نہیں ہے۔ ضرورت دل کی ہے، اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر کے غریبوں کا سہارا لیا جائے۔ اور پھر ہمارا مدارس بھی ہے، ہمارے لیے مساجد بھی ہے، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے صلحاء بھی ہیں، بہت سارے بچے بھی ہیں، آج ان کا بھی ہم تعاون کریں، ان کا بھی ہم جو ہے سہارا بنے۔ آج جو ہے نہ ہم عالموں کی قدر کرتے ہیں، نہ جو مدارس سے جو علماء کرام آپ کے سامنے آتے ہیں نہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ علماء تو کبھی بھی اپنے لیے کبھی نہیں آئے ہیں، آپ کو یہ بات میں عرض کر دوں، انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا ہے۔ علماء جو ہے اپنے ذات کے لیے نہ کل سوال کیا تھا نہ آج سوال کرتا ہے، اب مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کے ذات سے نہ آئندہ سوال کرے گا۔ وہ آپ کے دروازے پر اس لیے آتا ہے، ان کے یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، یتیم ہے، وہ بچے لوگ کہتے ہیں غریب بچہ ہے، بے آسرا بچہ ہے، میں کہتا یہ ہوں وہ حضور کا مہمان وہاں پڑھتے ہیں، وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں، حضرت جبریل جس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ان کا تعاون تو ہمارا بنتا ہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، سننے میں آتا ہے، لوگ جو ہے دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ان کے ذات سے جو ہے غلط طریقے پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ کو غلط انداز سے تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہ بات میں سخت اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے سخت بولتا ہے، بات یہ ہے اگر آپ نہیں دیتے ہیں نہ دے، لیکن آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہاں کی بات نہیں ہے، وہ کہیں اور کی بات ہے، گیا چندہ کرنے کے لیے مدارس کو سامنے رکھ کر کے نہ اس کو دیا ہے اور غلط انداز سے اس کے سامنے پیش آیا ہے۔ تمہیں غلط انداز سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دینا ہے دیجئے، نہیں دینا ہے آسانی کے ساتھ انہیں بھیج دیجئے، اس لیے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر جو ہے یہ آپ پر واجب تھا، آپ کا حق تھا، وہاں جا کر پہنچائے۔ یہ تو علماء کا ہمدرد سمجھے، وہ آپ کے دروازے تک آتے ہیں اور آپ سے مانگ کر کے آپ کے بوجھ کو لے جاتے ہیں، اس لیے تمام علماء کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو سفیر آتے ہیں، جو ترجمان آتے ہیں اور علوم اسلامیہ کی اشاعت کی غرض سے ان کا خاطر تواضع بھی کیجیے اور بڑھ چڑھ کر کے ان سب کا تعاون بھی کیجیے، اس لیے کہ اگر مدارس زندہ ہے اسلام زندہ ہے، اگر مدارس زندہ ہے قرآن زندہ ہے، اگر مدارس زندہ ہے تو حدیث زندہ ہے، اگر مدارس زندہ ہے تو ممبر میں خطبہ نظر آئیں گے، اگر مدارس زندہ ہے تو آپ کو امام ملے گا، اگر مدارس زندہ ہے تو پھر اسلام جو ہے اس دنیا کے اندر امن و امان ملے گا، اگر مدارس نظر نہیں آئیں گے تو پھر انسان مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے ہمارے لیے تو قلعہ ہے، اس لیے ہر انسان سے گزارش یہ ہوگی بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرے، آپ کے محلے میں، آپ کے آس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی تعاون کیجیے، عید کی خوشی میں انہیں بھی شامل کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے بارے میں، اگر کوئی انسان بیرون ملک میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ صدقۃ الفطر کہاں کے اعتبار سے ادا کرے گا؟ ہندوستان کے اعتبار سے یا وہ جہاں رہتا ہے؟ تو اس کا مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی باہر ملک میں رہ رہا ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کے اعتبار سے، اور نابالغ اولاد اگر یہاں ہے تو وہ اپنا بھی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہاں کے اعتبار سے ادا کریں گے، ہندوستان کے اعتبار سے نہیں۔ جو انسان جاب کرنے کے لیے جہاں گیا ہے وہاں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو انسان جو ہے بالغ اولاد ہے، ماں باپ ہے اور ان کے اولاد کہیں اور جاب کرنے کے لیے دوسرے ملک کے گئے ہیں، وہ اپنے اولاد والدین کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کے اعتبار کیا جائے گا؟ والدین جہاں ہے وہاں کا اعتبار کیا جائے گا۔ والدین یہاں ہے، ان کی اولاد وہاں ہے، وہاں کا نہیں، یہاں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ 2 کلو گیہوں کی قیمت ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں جو گیہوں کی جو قیمت ہے اسی قیمت کے مطابق آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں۔ صرف گیہوں کی بات نہیں ہے، حدیث کے اندر جو کی بھی ہے، حدیث میں کشمش کی بھی بات آتی ہے، حدیث میں پنیر کی بھی بات آتی ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اللہ نے دولت دی ہے، وہ لوگ گیہوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ کشمش کے اعتبار سے، گندم سے نہیں بلکہ جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، پنیر کے اعتبار سے وہ لوگ صدقۃ الفطر نکالے تاکہ غریبوں کا زیادہ جو ہے تعاون ہو سکے، غریبوں کو جو ہے زیادہ مال پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین عمل کی ہمارے شہر رانچی میں 60 روپے صدقۃ الفطر ہے، اس لیے ہر آدمی 60 روپیہ جو ہے نکال دے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ۔